السلام علیکم۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جنات کا نام سنتے ہیں، جن کا نام سنتے ہیں، تو جن صرف برے ہی ہوتے ہیں؟ ایسا ضروری نہیں ہے، جن اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں مومنین بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں جنات میں۔ جنات کے اندر ایسے ہیں کہ جو اپنے رب کے نام پر، دین کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہمارے ایک دوست ہیں عامر اشرف، انہوں نے بتایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی جاب جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہے، یعنی وہ وہاں پہ ڈیلر ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک رات وہ اپنی بائک پر، سوزوکی 150 ہے ان کے پاس نا، تو لانگ ڈسٹینس کے لیے اچھی رہتی ہے وہ بائک، وہ اپنی بائک کے اوپر جو ہے وہ بحریہ سے واپس کراچی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کو بحریہ سے کچھ فاصلے پر ایک بزرگ نظر آئے جن کی سفید داڑھی تھی، لمبے چوڑا قد تھا، اور بہت ہی پیاری سی مہک ان کے پاس سے آ رہی تھی۔ انہوں نے لفٹ کے لیے اشارہ دیا، انہوں نے بائک روک لی، روکنے کے بعد ان کو بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے تھوڑا آگے جا کر کے نا ایک پل آتا ہے، پل کے پاس مجھے رکنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں۔ یہ ان کو لے کر کے چلنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ بہت سی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے مجھے ستارے بہت پسند ہیں، میں ستاروں کے قریب بھی جاتا ہوں، تو میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ کیا آپ ناسا میں کام کرتے ہیں؟ مذاقاً عامر بھائی نے مذاق کیا، تو وہ صاحب بھی ہنسنے لگے، کہنے لگے نہیں میں ناسا میں کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے تمہارے کھانے بڑے اچھے لگتے ہیں، جیسے قورمہ، بریانی، پلاؤ وغیرہ۔ تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ صاحب جو ہیں وہ ہندو ہوں اور ان کو جو ہے مسلمانوں کے کھانے جو ہیں جیسے بریانی، قورمہ وغیرہ یہ پسند ہو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایسے ہی اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ ان کا مذہب کیا ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی مکہ مدینہ دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں۔ تو ان کو کنفرم ہو گیا نہیں یہ تو مسلمان ہے، لیکن پھر یہ سوچنے لگے یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کہ تمہارے کھانے، کیونکہ قورمہ بریانی وغیرہ یہ تو سبھی پاکستان، ہندوستان میں، بلکہ افغانستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی سبھی کھاتے ہیں، سارے ہی مسلمان کھاتے ہیں یہ کھانے۔ تو باتیں کرتے کرتے انہوں نے پوچھ لیا عامر بھائی نے کہ آپ کے پاس سے جو اتنی پیاری مہک آ رہی ہے، کیونکہ جب بائک جا رہی ہوتی ہے نا تو خوشبو جو ہے وہ بیک سائڈ پہ جائے گی، مگر وہ خوشبو فرنٹ پہ، وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے پھر بھی وہ مہک اتنی اچھی آ رہی تھی اور تیز آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ مہک کس چیز کی ہے، یہ کون سی مہک ہے، مجھے تو میں نے کبھی نہیں سنی۔ انہوں نے کہا یہ عود الاردنی ہے، یہ میرا دوست مکہ سے میرے لیے لے کر کے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ۔ تو پھر باتیں کرتے کرتے جو ہے وہ انہوں نے کہا آپ نے ہر سال حج کیا ہے، یعنی آپ کافی کھاتے پیتے ہیں، یعنی مالدار آدمی ہیں، تو آپ کوئی گاڑی بائک وغیرہ کیوں نہیں لے لیتے؟ تو آپ مطلب کیسے اپنا آنا جانا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس گاڑی بائک وغیرہ نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ آپ جیسا کوئی بھائی مل جاتا ہے، کوئی دوست مل جاتا ہے جو لفٹ دے دیتا ہے، تو میں لفٹ لے کے چلا جاتا ہوں، لفٹ لے کے ہی آ جاتا ہوں، کیونکہ اب میں اڑ نہیں پاتا۔ تو یہ کہنے لگی یہ کیسی عجیب سی بات ہے، اڑ نہیں پاتا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اڑ نہیں پاتے؟ تو ان بزرگ نے مذاقاً کہا کہ کیونکہ میں ناسا میں نہیں ہوں نا۔ تو یہ باتیں سب ایسے ہی ہو رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ناسا کے بارے میں پتہ ہے؟ کیونکہ عام طور پہ بزرگوں کو یا مطلب ایسے جو کراچی کے مضافات وغیرہ میں، گوٹ وغیرہ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ناسا کے بارے میں کیا علم؟ تو وہ کہنے لگے عامر اشرف میاں، آپ کے سوچ سے زیادہ مجھے علم ہے، میں وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو آپ سوچ نہیں سکتے۔
تو یہ کہنے لگے ہاں بزرگ آدمی ہیں. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ بزرگ آدمی ہیں، تجربے سے بات کر رہے ہوں گے. اچھا اچانک ایک بیابان سا ایریا آیا جہاں پہ کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں، کچھ نہیں، دور دور تک کے کچھ نہیں. جہاں تک نظریں جا رہی دونوں طرف صرف ویرانہ، سپاٹ میدان، اندھیرا، کچھ بھی نہیں، کوئی روشنی نہیں، کچھ نہیں. اس جگہ پر وہ بزرگ اترے. انہوں نے کہا کہ بس یہیں روک دیں. ان بھائی نے وہ بائک اپنی روک دی اور یہ پریشان ہو رہے سوچ کر کہ یار یہ جا کہاں رہے ہیں. تو وہ بزرگ جاتے ہوئے کہنے لگے کہ عامر میاں پریشان نہیں ہونا، آپ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، جلدی ٹھیک ہو جائے گی، اور ان کی عمر اللہ پاک ان کو طویل عطا فرمائے، آمین. انہوں نے ان کو جزاک اللہ کہا اور شکریہ ادا کر کے خیر آباد کہہ کر چل پڑے آگے. اب راستے بھر ان کے ذہن میں یہی فکر رہی کہ یہ کون شخصیت تھے کہ جو ہر سال حج کریں. پہلا پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ، جو اتنا علم رکھے. تیسرا پوائنٹ، جو یہ بات کرے کہ میں اب اڑ نہیں سکتا. چوتھا پوائنٹ کہ یہ ایسے بیابان میں اتر رہے ہیں جہاں پہ کوئی آبادی نہیں. اور پانچواں اور سب سے اہم پوائنٹ وہ یہ کہ عامر بھائی نے نہ ان کو اپنا نام بتایا تھا، نہ اپنا تعارف دیا تھا. ان کو کیسے پتہ تھا کہ ان کا نام عامر اشرف ہے اور ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے؟ تو یقیناً وہ کوئی مسلمان جن تھے جنہوں نے عامر بھائی کو یہ باتیں بتائیں. اور پھر جب عامر بھائی گھر پہنچے تو واقعی ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی. ایسی مزید اسٹوریز اگر آپ کو سننی ہو تو آپ کا بھائی حاضر ہے، آپ بتائیے. اور میں صرف سچے واقعات جو لوگوں کے ساتھ گزرے ہیں وہ بتاتا ہوں. میں کوئی ایسی کہانیاں نہیں بتاتا جو سنی سنائی کہیں سے آ رہی ہوں. صرف سچے واقعات جو لوگوں پر گزری ہے. شکریہ.